الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على محمد وآله الطيبين وأصحابه المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. أو كما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات پیار و محبت و عقیدت کے ساتھ حدیث صلاۃ والسلام پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں: اللہم سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. عالی جناب عاشق اہل بیت اور بلبل باب مدینہ شاعر اسلام عالی جناب غلام صابر صاحب اور بھولے ملا جی نیتا جی کاکر سرائے امروہہ یو پی انڈیا. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر سال 8 محرم کو 9 محرم کو 8 اگست 2022 ہے اور 9 محرم 1444 ہجری ہے. ہر 9 محرم کو عالی جناب نیتا جی بھولو صاحب یہ ذکر امام حسین کراتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور جو لوگ اس ذکر حسین میں شامل ہوتے ہیں ان سب کی نیک جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو، مرادوں کو، ضرورتوں کو پورا فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو دینداری مالداری دونوں عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عشق اہل بیت میں جینے مرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد ایمان احترام کے قابل ہے جو کوئی، ایمان میں احترام کے قابل ہے جو کوئی. میں سب کو مانتا ہوں پر علی مرتضیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں علی مرتضیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور ممکن ہے نالا جبر سے رک بھی سکے مگر، ممکن ہے نالا جبر سے رک بھی سکے مگر ہم پر تو ہے وفا کا تقاضا جفا کے بعد. ہم پر تو ہے وفا کا تقاضا جفا کے بعد. اور ایک شاعر نے کتنے اچھے انداز میں کیا ہے: خدا کیا ہے، پنجتن کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے. خدا کیا ہے، پنجتن کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے. یہ سمجھ لے مسلمان تو جھگڑا کیا ہے. خدا کیا ہے، پنجتن کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے. یہ سمجھ لے مسلمان تو جھگڑا کیا ہے. یہ سمجھ لے مسلمان تو جھگڑا کیا ہے. ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری اسلام کے دامن میں. بس اس کے سوا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے گا: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
اسلامیہ میں نے مقدس قرآن کی مقدس آیت کریمہ تلاوت کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت کا درمیانی ٹکڑا ہے، نہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے نہ یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے. سورۃ شورى کی 25ویں پارے کی آیت ہے. میں شروع اور آخر پوری آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. یہ پوری آیت ہے. اور پورے قرآن کریم کے اندر صرف ایک یہی آیت ایسی ہے کہ اس میں اللہ کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی ہے. پورے قرآن کے اندر اگر کہیں اللہ کا حکم ہے تو رسول کا نہیں ہے، رسول کا ہے تو اللہ کا نہیں ہے. لیکن یہ آیت ایک ایسی ہے کہ اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی موجود ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میرے بندوں سے آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ جو تم نے ان کو راہ راست دکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن کیا ہے، میں تم سے اس پر کوئی قیمت، کوئی اجرت، کوئی بدلہ نہیں مانگتا. اللہ کہلوا رہا ہے. کس سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے. تو سامعین محترم حکم خدا سے نبی نے کہا. اب کس سے کہا، کیوں کہا، کب کہا، یہ سوچنا بہت ضروری ہے عزیزان ملت اسلامیہ. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نمبر ایک قرآن، نمبر دو اپنے اہل بیت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے چھوڑا، کس کو چھوڑا، کب تک چھوڑا، کیوں چھوڑا. تو عزیزان گرامی نمبر ایک چھوڑا کس نے؟ رسول اللہ نے. زور سے بولو سبحان اللہ. کس نے چھوڑا؟ رسول نے چھوڑا. کس کو چھوڑا؟ قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑا. کن میں چھوڑا؟ صحابہ میں چھوڑا. قرآن اور اہل بیت اگر صحابہ سے افضل نہ ہوتے تو رسول چھوڑتے ہی نہیں، کیونکہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کم مرتبے والے ہیں اور اہل بیت زیادہ مرتبے والے ہیں. تو اس لیے صحابہ میں رسول نے قرآن اور اپنے اہل بیت کو چھوڑا. کس کو چھوڑا؟ قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑا. کن میں چھوڑا؟ صحابہ میں چھوڑا. کب تک چھوڑا؟ قیامت تک چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے. امت گمراہ نہ ہو جائے. اگلے ٹکڑے میں حدیث کے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی آل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. کہ میں تمہیں وہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میرے جانے کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو گمراہ نہیں ہوگے. اور اگر تم نے دونوں چیزوں کو قرآن کو اہل بیت کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب اگر گمراہ کی اور ہدایت یافتہ کی پہچان کرنی ہے تو جس کے پاس قرآن اور اہل بیت ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے. اور جس کے پاس قرآن اور اہل بیت نہیں ہے وہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ ضلالت کے راستے پر ہے، وہ شیطان کے راستے پر ہے، وہ جہنم کے راستے پر ہے، وہ جنت کے راستے پر نہیں ہے، وہ خدا کے راستے پر نہیں ہے، وہ رسول کے راستے پر نہیں ہے، وہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہے، وہ ولیوں کے راستے پر نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ رسول کو معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد امت گمراہ ہو جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے علاج بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں گمراہی کا خطرہ ہو تو میرے اہل بیت کو پکڑ لینا، علی کو پکڑ لینا، فاطمہ کو پکڑ لینا، حسن کو پکڑ لینا، حسین کو پکڑ لینا. یہی تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے. اس لیے کہ جنت کے سردار یہی ہیں. اچھا اسی وجہ سے یہی وجہ تھی نیتا جی مباہلہ ہوا. ہمارے اہل سنت میں یہ باتیں نہیں بتائی جاتی، یہ چھپائی جاتی ہے. اس لیے کہ اہل بیت کا بغض دلوں کے اندر موجود ہے اور جس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہے وہ کبھی اہل بیت کی تعریف نہیں کرتا. سامعین محترم مولوی ہمارے یہاں بہت باتیں بتاتے ہیں لیکن کبھی مباہلہ نہیں پڑھتے، کبھی غدیر نہیں پڑھتے، کبھی حقیقت کربلا نہیں بتاتے.
دونوں بتا دیں ماشاءاللہ غور سے بول دیجیے سبحان اللہ مباہلہ کیوں ہوا اچھا مباہلہ کہتے کس کو ہے یہ عام فہم مجمع ہے اور میری تقریر پبلک کے سمجھ میں بہت آتی ہے اور جو ایک بار سن لیتا ہے وہ دوبارہ سننے کی تمنا کرتا ہے اور جو سن لیتا ہے نا وہ دل میں اتار لیتا ہے اور جس کے دل میں اتر گئی تو سمجھ لو پنجتن پاک کا عرش اس کے دل میں اتر گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا کہ جس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کی محبت ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا تو مومنوں اپنے دلوں کے اندر پنجتن پاک کی محبت کو رچا لو بسا لو سینوں میں سجا لو ان کی محبت ہی جنت میں لے کے جائے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے حب علی یقتل الذنوب کما تقتل النار الحطب علی کی محبت گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے سامعین محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کی محبت ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جنت میں جائے گا تبھی جب خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اگر خاتمہ کفر پر ہوگا تو جنت میں جا نہیں سکتا جانے کی بہت بڑی بات ہے اس کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا اگلا ٹکڑا حدیث کا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا یعنی جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے وہ توبہ کر کے مرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کے مرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ بخشا بخشایا مرتا ہے سبحان اللہ پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے ان کے عشق میں مرنا خلد کی ضمانت ہے ان کا عشق ہے دل میں پھر عمل عبادت ہے ان کا عشق ہے دل میں پھر عمل عبادت ہے اور ان کا بغض ہے دل میں ہر عمل عقارت ہے دل میں ہر عمل عقارت ہے عزیزان ملت اسلامیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کی محبت ہوگی اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے اگلا ٹکڑا حدیث کا ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا کہ جس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کی محبت ہوگی وہ شہادت کی موت مرے گا کس کی موت مرے گا شہادت کی موت مرے گا اگر واقعی میں آپ شہادت کی موت مرنا چاہتے ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ اہل بیت سے محبت ضروری ہے ضروری نہیں بلکہ فرض ہے اہل بیت کی محبت کیا ہے فرض ہے اس لیے نماز بعد میں پڑھے گا روزہ بعد میں فرض ہے حج بعد میں فرض ہے زکوٰۃ بعد میں فرض ہے پہلے اہل بیت کی محبت فرض ہے اہل بیت کی محبت کو فرض مانتا ہے اسی کی نماز قبول ہوگی اسی کا روزہ قبول ہوگا اسی کے اعمال قبول ہوں گے اور اہل بیت کی محبت کو فرض نہیں مانتا تو حال شیطان کی طرح ہوگا جو حال شیطان کا ہوا تھا وہی اس کا ہوگا جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے شیطان نے بھی 6 کروڑ سال تک عبادت کی تھی لیکن آدم سے محبت نہیں کی رائی کا درگاہ ہو گیا جنت میں رہتا رہا باہر نکال دیا 6000 کروڑ سال تک عزیزان ملت اسلامیہ جب 6000 کروڑ کی سال کی عبادت شیطان کے کام نہ آئی جنت میں تھا جنت سے بھی نکال دیا گیا وجہ کیا تھی کہ آدم کی پیشانی میں پنجتن پاک کا نور تھا آدم کی پیشانی میں پنجتن پاک کا نور تھا اس لیے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا شیطان اکڑ گیا کہ مجھ سے بھی کوئی بڑا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ اللہ نے فرمایا آج تک برتام کنتا من العالین انہیں سجدہ کیوں نہیں کیا کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا کیا تو پنجتن کی برابری کر رہا ہے تو شیطان نے پنجتن پاک کی برابری کرنے کی کوشش کی پنجتن کے سامنے نہ جھکا تو اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم نکال بھاگ میرے یہاں سے مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو ان سے محبت والوں کی ضرورت ہے تو جب شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا گیا اب جو ان سے بغض رکھے وہ تو جنت سے پہلے ہی باہر ہے تو جنت میں جائیں گے کیسے جب تمہارے دادا کو نکال دیا تمہارے استاد کو نکال دیا تو ابھی تو
تو تم پہلے سے ہی باہر ہو، لہذا وقت ہے توبہ کر لو، پنجتن کا عشق اور محبت دل میں سجا لو بسا لو، انشاءاللہ الرحمن جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ کی ہے، بولے سبحان اللہ۔ بھائی آدم ہمارے باپ ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو جنت حضرت آدم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ سامعین محترم، تو میں عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشروه ملک الموت بالجنہ، کہ جو اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہوتا ہے، جو اسرائیل فرشتہ روح قبض کرتا ہے، روح نکالتا ہے، وہ جنت کی بشارت دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ جو اسرائیل فرشتہ روح کو نکالتا ہے، اب اگر اس کا دل چاہے تو سختی سے نکال دے، اس کا دل چاہے تو نرمی سے نکال دے، لیکن روح نکالنے سے پہلے وہ خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے اے اہل بیت کے محبت کرنے والے مبارک ہو کہ تو جنت میں جا رہا ہے، مرنے سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اور جب جنت کی بشارت انسان کو مل جاتی ہے، مومن کو مل جاتی ہے، محب اہل بیت کو مل جاتی ہے، عاشق اہل بیت کو مل جاتی ہے، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ جلدی کر اور مجھے جنت میں پہنچا دے۔ پھر اس کو مرنے کی سختی نہیں بلکہ مرنے سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے اندر سے روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے بدن کے اندر سے پسینہ نکلتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اسی طرح سے روح نکل جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یہ محب اہل بیت کے لیے انعام ہے۔ اور سامعین محترم، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میرے بندوں سے اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اہل بیت سے محبت کریں۔ سامعین محترم، اچھا اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ سامعین محترم، اس لیے دیا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں برابر ہیں، ثقلین، قرآن بھی ان کے مرتبے کے برابر، اہل بیت قرآن کے مرتبے کے برابر، دونوں کا مرتبہ بڑا ہے۔ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل ہے۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بھائی قرآن نے کہہ دیا لیکن پریکٹیکل نہیں دکھایا، تھیوری ہے۔ عزیزان گرامی، اب قرآن کہتا ہے اور اہل بیت کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کرتا نہیں ہے، کہتا ہے، اور اہل بیت قرآن کے مطابق عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن نے کہا جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، قتل ہو جائیں، وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اہل بیت نے اس پر عمل کیا نہیں کیا، عملی تفسیر کا نمونہ بنے کہ نہیں بنے۔ تو سامعین محترم، 10 محرم کو کربلا کے بعد نیزے پہ امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ سامعین محترم سندھاڑ کربلا کے اندر موجود ہے، سر نیزے پہ ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے زندہ ہوتے ہیں، تو امام حسین نے تلاوت کر کے دکھائی کہ دیکھو ہم زندہ ہیں، جو قرآن کہتا ہے ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ مرد حق باطل سے ہرگز مار کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز مار کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ تو قرآن جو کہتا ہے یہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے محبت کرنا۔ اچھا ان سے محبت صرف ہم ہی نہیں کرتے، شریف جن انسانوں کے علاوہ ساری کائنات ان سے محبت کرتی ہے۔ شریف جن اور انسانوں کے علاوہ، نافرمان جن اور انسانوں کے علاوہ ساری دنیا، ساری کائنات، کل کائنات اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ وہ بڑا مشہور معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی رسول جنگل گئے شکار کرنے کے لیے، تو ان کو ایک چھوٹا سا ہرنی کا بچہ ہاتھ لگ گیا، وہ جنگل سے پکڑ لائے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں میں اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ تو صحابی رسول نے وہ ہرنی کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابی رسول نے ہرنی کے بچے کو تحفتاً پیش کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ نہیں رہنے دیں، بند کر
تو کیا آواز ملے گی تو درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی نے ہرنی کا بچہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے اس کو قبول فرما لیا. تھوڑی دیر میں حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے. سامعین محترم, یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, ہم لوگ پنجتن پاک کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں اور علیہ السلام ہی کہنا چاہیے. ان کے آگے رضی اللہ کہنا مناسب نہیں ہے, علیہ السلام ہی کہنا چاہیے, کیونکہ بخاری میں بھی علیہ السلام ہی لکھا ہوا ہے اور قرآن میں بھی ان کے متعلق جو ہے سلام ہی آیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں علیہ السلام نہ کہو, کیوں نہ کہو, کیا مطلب ہے علیہ السلام کا؟ علیہ السلام کا مطلب ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو, سلامتی نازل ہم. اور آپ جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. جب ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں, رحمت کی دعا دے رہے ہیں, تو پھر ہم ان کو بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت پہ سلام ہو. امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام رضی اللہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جن سے اللہ پہلے ناراض تھا بعد میں راضی ہوا. رضی اللہ صحابہ کے لیے کہتے ہیں, صحابہ پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے. اہل بیت کبھی کافر نہیں تھے, عالم اطوار میں بھی مومن تھے, عالم دنیا میں بھی مومن ہے, آخرت میں بھی مومن ہے. تو ان کو علیہ السلام کہنا چاہیے. تو حضرت امام حسن علیہ السلام حضور کی خدمت میں آ گئے. بس دیکھا کہ بچہ بڑا پیارا لگ رہا ہے. امام حسن نے کہا نانا جان بچہ بڑا خوبصورت ہے, یا ہمیں عنایت فرماتے تاکہ اسے کھیل کے ہم اپنا دل بہلائیں. نانا نوازی کی بات کی. نانا نے کہا ہاں حسن بیٹا تم لے جاؤ, کھیلو, دل بہلاؤ. بس جیسے ہی حضرت امام حسن اس ہرنی کے خوبصورت چھوٹے سے بچے کو اپنے گھر لے گئے, اس سے کھیلنے لگے, تو امام حسن بھی باہر سے تشریف لے آئے. امام حسن نے دیکھا کہ خوبصورت تھا ہرنی کا بچہ, امام حسن کھیل رہے ہیں. اب بچوں کی تو فطرت ہوتی ہے نا, فطرت سے کون بغاوت کر سکتا ہے. امام حسن حسین نے کہا بھائی ہم بھی اس سے کھیل لیں. امام حسن نے کہا نہیں, میں تو نانا جان سے لے کے آیا ہوں, آپ بھی نانا جان سے لے آؤ اور ہرنی کے بچے سے کھیل لو. سامعین محترم, حضرت امام حسن روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں, ہاں امام حسین حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے. اب جب نانا کے سامنے نواسا روتا ہوا آیا, وہ نواسا جس کی آنکھوں میں رسول کبھی آنسو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے, جس کو اپنے سینے پہ چڑھاتے تھے. سامعین محترم ایک نقطہ بیان کر, اس کے بعد یہ حکایت بیان کروا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا سایہ نہیں بنایا. نبی کا سایہ یہ آپ نے سنا ہے نا, ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا. اچھا کیوں نہیں تھا؟ اس کی کئی وجہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نور بنایا ہے. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. رسول نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بنایا ہے, لباس بشریت میں بھیجا ہے, اور نور کا سایہ نہیں ہوتا, نور کا سایہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ سایہ اصل کی نقل کرتا ہے, سایہ اصل کی نقل کرتا ہے. چلو تو سایہ بھی چلتا ہے, رکو تو سایہ بھی رکتا ہے, ہاتھ اٹھاؤ تو سایہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے, ہاتھ گراؤ تو سایہ بھی ہاتھ گراتا ہے. سایہ اصل کی نقل کرتا ہے. نمبر 3, سایہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے اور کبھی بڑا ہو جاتا ہے, بڑا بھی ہو جاتا ہے اور چھوٹا بھی ہو جاتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی کے سائے کو اس لیے نہیں بنایا کہ جب نبی کا سایہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی کا قدم سائے پر پڑ جائے یا اس جگہ پر پڑ جائے جہاں نبی کا سایہ پڑا ہے, تو نبی کے سائے کی توہین ہو جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے سائے کو بنایا ہی نہیں. یعنی اللہ کو اپنے نبی کی برابری بھی گوارا نہیں ہے, اللہ کو اپنے نبی کی نقل بھی گوارا نہیں ہے, اللہ کو اپنے نبی سے اونچا مرتبہ دینے کی بھی مطلب یہ کہ گوارا نہیں ہے, اور نبی کے سائے کے اوپر کسی کا پاؤں رکھ جائے یہ بھی گوارا نہیں ہے. جانے ملت اسلام میں یہ ہے صحابی, لیکن اہل بیت وہ ہے کہ سائے کی بات تو الگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو ہاتھوں پر لے کے اپنے سینے پہ چلایا کرتے تھے. پاؤں حسین کے ہوتے تھے, سینہ رسول کا ہوتا. یہ ہے حسین.
سینہ رسول کا ہوتا تھا. کیا مقام ہے امام علی مقام حسین علیہ السلام کا. عزیزان ملت اسلامی، اسی لیے تو رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بات اور کہیں چل رہی تھی لیکن درمیان میں کوئی آ گیا، میں نے بیان کر دیا. سامعین محترم، حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے. نواسہ نانا کے پاس آیا، عرض کرنے لگا اے نانا جان، آپ نے ایک ہرنی کا بچہ حسن کو دے دیا، وہ کھیل رہے ہیں، اپنا دل بہلا رہے ہیں. ایک ہرنی کا بچہ ہمیں بھی دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، ہم بھی کھیلیں گے اور دل بہلائیں گے. سامعین محترم کی طرف پیارا نواسا جس نے امت کو بچا لیا، جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس کے لیے جبریل جوڑے لے کے آتے تھے. سبحان اللہ. جبریل جس کے لیے جوڑے لے کے آتا ہے، جس کے لیے کھانا لے کے آتا ہے، اور نبی جس کی سواری بنتے ہیں، زلفوں کو پکڑ لیتے ہیں. ایک کوئی ڈور سنی جگہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ، آپ کو سننے میں مزہ آ رہا، مجھے سنانے میں مزہ آ رہا. جب عید کا روز آیا تو سارے مدینے کے بچے اپنی اپنی سواری لے کے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، اور امام حسن حسین کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. نواسوں نے عرض کیا نانا جان ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے. حضور نے کہا نواسوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ. دونوں نواسے نبی کے کاندھوں پہ سوار ہو گئے. دونوں نواسوں نے کہا، دونوں بیٹوں نے کہا کہ نانا جان سب بچے اپنے اونٹوں کی سواریوں کی مہار پکڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو اونٹ نہیں ہے، مہار نہیں، ہم کیا پکڑے. تو آقا علیہ السلام نے اپنے سر کے بال یعنی زلف مبارک آدھی حسن کے ہاتھ میں دے دی، آدھی حسین کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. یعنی اتنی لمبی لمبی زلفیں تھی. مولوی کہتے نا کہ سب کانوں تک بال رکھو، نہیں کانوں تک نہیں، شہروں تک. بھئی اگر لمبی لمبی نہ ہوتی تو پکڑتے کیسے؟ پکڑتے کیسے؟ جو صوفی لوگ لمبے لمبے بال رکھتے ہیں یہ سنت کے مطابق رکھتے ہیں. تو سامعین محترم دونوں کو پکڑا دی. اب جب دونوں کو پکڑا دی تو کبھی حسن ادھر کو کھینچتے ہیں تو رسول ادھر کو مڑ جاتے ہیں، ادھر کو کھینچتے ہیں رسول ادھر کو مڑ جاتے ہیں. قربان جاؤ دونوں کی عظمت پر، دونوں کی فضیلت پر. سامعین محترم یہ رسول نہیں مڑ رہے، یہ حسن کی رضا مڑ رہی ہے، حسین کی رضا مڑ رہی ہے. ادھر کو حسن چاہتے ہیں ادھر کو رسول کو موڑ لیتے ہیں، جدھر کو حسین چاہتے ہیں رسول ادھر مڑ جاتے ہیں. سامعین محترم ہم میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں، تسلی کرو، اس نے بہت سارے پوائنٹ ہیں ماشاءاللہ. یہ درگاہ میں باتیں آ جاتی نا کبھی کبھی تو سمجھانا ضروری ہوتا ہے. سامعین محترم تو اب یہاں سے جو پوائنٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ امام حسن حسین کو راضی کر رہے ہیں. رسول وہ ہے کہ جن کو خدا راضی کرتا ہے، رسول وہ ہے کہ جن کو خدا راضی کرتا ہے، اور خدا کو ساری کائنات راضی کرتی ہے. زمین و آسمان، شجر و حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، جن و بشر، نیچے اوپر، شام و سحر، فرشتے، ملائکہ، حیوانات، جنات، انسان، عرش و کرسی، لوح و قلم،